ایک انڈین جو ہے اس کو کرپٹو کرنسی کا بھی معلوم ہے، اس کو بلاک چین کا بھی معلوم ہے، اس کو امریکہ میں جو ٹاپ کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اس نے سٹاک میں انویسٹ کر رکھا ہے، اس نے مورگیج پہ گھر بھی لے رکھا ہے، اور وہ ساتھ میں نوکری بھی کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی عمومی طور کے اوپر انڈین آپ سے ملے گا نا، تو آپ سے پوچھے گا بھائی اب کیا دھندا کرتے ہو، ڈائریکٹلی ٹو دی ڈاٹ، اور مجھ کو میں پھر بتائے گا میں یہ دھندا کرتا ہوں بھائی جان۔ اچھا ہم آپس کے اندر کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ پہلا کویسچن یہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ کو وہ لگے کہ آپ اس کے ساتھ آپ کا کوئی انٹرسٹ میچ کر رہا ہے، فوراً آپ سے کانٹیکٹ انفارمیشن ایکسچینج کریں گے، فوراً آپ کو کہیں گے اچھا کل کیا کر رہے ہو، ہم دعوت میں ملتے ہیں، میرے گھر آ جاؤ، گھر پہ بلا لیں گے آپ کو۔ ہم گپے مار رہے تھے تو گپ مارتے ہوئے نا مجھے ایک شخص نے تھوڑی دیر کے بعد کہا عثمان اگر آپ برا نہ مناؤ تو ایک بات کہوں۔ جی فرمائیے۔ کہنے لگا یار آپ پاکستانی نہیں لگتے ہو۔ میں نے کہا جی ایسی کون سی میرے سے گستاخی ہو گئی کہ میں پاکستانی نہیں لگتا ہوں؟ اس نے کہا یار پہلی بات یہ ہے کہ آپ پاکستانی کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ساری کمیونٹیز کے ساتھ مل رہے ہو، تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مذہب اور پالیٹکس کی کوئی بات نہیں کی ابھی تک۔ تو میرے لیے کیونکہ میرے بہت سے دوست پاکستانی ہیں، میں پاکستانیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، سو دے آر آلویز کنسرن کہ یار جو ہے نا ملک یہ بندہ ٹھیک کرتا ہے۔ السلام علیکم شاہینوں، پاکستانی دماغ ورسز انڈین دماغ۔ ویسے تو ہم لوگ دماغوں کو جرنلائز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب مجھے ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا، خاص طور کے اوپر یو ایس اے کے اندر، اور یو ایس اے میں خاص طور کے اوپر ٹیکسس اور ہیوسٹن کے اندر، تو وہاں پر جب پارٹیز کے اندر گیٹ ٹوگیدر کے اندر پاکستانی بھی ہیں اور انڈینز بھی ہیں، پاکستانی کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، انڈینز کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس کی بیسس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کے یہ دو جو کان ہیں، اس سے اندر جو کچھ جاتا ہے اسی سے فلٹر ہو کے منہ سے باہر آتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیا فلٹر یہاں پر ہم لوگ کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ جب نکالیں اپنے منہ سے بات تو وہ کن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس پوری کائنات کا وجود جو ہے وہ کن سے کیا، اس نے کہا کن اور فیکون ہو گئی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو وجود دینا چاہتے ہیں۔ حبیب خدا نے فرمایا کہ جس چیز کو وجود دینا چاہو اس کا ذکر شروع کر دو، اللہ اس کو وجود دے دے گا، اور جس چیز کو ختم کرنا چاہو اس کا ذکر چھوڑ دو، اللہ اسے ختم کر دے گا۔ ہم لوگ صبح دوپہر شام جو ڈسکشن کرتے ہیں ہم لوگ جناب وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو میں یہاں پر فردر دیکھوں کہ ابھی آج کل کے دور کے اندر جو پاکستانی دماغ ہے وہ کیسے سوچتا ہے اور انڈین دماغ جو ہے وہ کیسے سوچتا ہے، اس کے اوپر آؤں میں اپنے جو علامہ اقبال ہیں، جو مرشد ہیں، ان کا ایک شعر آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک کو جگنوں بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو آج کی جو یہ دور میں جوان جو ہے نا بڑے بڑے پیروں کے استاد ہونے والے ہیں۔ یہ جو ٹولز ہیں، ای کامرس، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، میٹاورس، کرپٹو، بلاک چین، یہ اپنے جو پیر ہیں نا وہ بھی آپ کے شاگرد بننے والے ہیں جوانوں۔ لیکن ہم لوگ آتے ہیں اس کی طرف۔ تو جناب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ میں ہیوسٹن کے اندر اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہوں، تو ان کے ایک چائنیز پارٹنر ہیں، ہی از اے بلینئر، تو وہ ایک پارٹی جو ہے وہ تھرو کرتے ہیں، اور اس پارٹی کے اندر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو جناب وہاں پر چائنیز ہیں، گورے ہیں، بہت سے انڈینز ہیں، سکھ ہیں، اور بھی کمیونٹیز ہیں، اور کچھ پاکستانی بھی ہیں، میں بھی ہوں وہاں پہ۔ تو چائنیز جو ہیں وہ اپنی گپیں لگا رہے ہیں، گورے جو ہیں وہ سب کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، پاکستانی جو ہیں وہ ایک نکڑ کے اندر بیٹھے جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کا علم اٹھایا ہوا ہے، اور بڑی زوردار قسم کی پولیٹیکل ڈسکشن چل رہی ہے کہ کون جو ہے ملک کی قسمت بدل سکتا ہے۔ تو میں جو ہے
वहाँ पर देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ कि मुझे भी कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानियों के अंदर नहीं बैठ रहा। मैं कभी गोरे से जाके हेलो हाय करता हूँ, कभी चाइनीज़ से हेलो हाय करता हूँ, कभी सरदारों के पास जाके बैठ जाता हूँ। तो मुझे एक शख्स आता है और आके मेरी बाजू पकड़ता है और कहता है कि आप पाकिस्तान से हो? तो मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ। कहने लगे पंजाबी हो? मैंने कहा जी पंजाबी हो। तो मेरी बाजू पकड़ के वो बाहर ले जाता है। तो बाहर जो है एक बड़ा खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द एक टेबल लगी है, उसके ऊपर 6-7 कुर्सियाँ लगी हैं, और वहाँ पर 6-7 लोग बैठे हैं। वो सारे के सारे इंडियंस हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, और सारे के सारे कारोबारी। आपको मालूम है कि जिन पाकिस्तानियों के साथ मैं उस पार्टी के अंदर गया, जो पाकिस्तानी वहाँ पर बैठे थे, मैं जितना अर्सा उनके पास बैठा, उन्होंने में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई अब धंधा क्या करते हो। आपको मालूम है कि मेरा नाम पूछने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन उनमें से एक शख्स ने पूछा कि भाई अब धंधा क्या करते हो। मैंने उनसे बोला कि यार मेरा जो है मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस है, मेरी यूएसए के अंदर कंपनीज़ हैं, मैं वेबसाइट्स बिल्ड करता हूँ, माइक्रो नीश बेस्ड वेबसाइट्स बिल्ड करता हूँ और वहाँ से प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ। बैक ऑफिस जो है मेरा पाकिस्तान में है, वहाँ पर मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटरनेट मार्केटिंग है, और हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ और पीपीसी से अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम करके सेल्स लेके आए। तो वो मुझे मज़ीद मेरे से पूछना शुरू कर दिया उसने, अच्छा आप लोग कैसे हायर करते हो, उनकी अंग्रेज़ी कैसी है, उनकी फ़ोन के ऊपर जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कैसी है, उनका एक्सेंट जो है वो कितना न्यूट्रल है अंग्रेज़ी का, और एवरेज सैलरी क्या है। तो मैं उसको बताता जा रहा था। तो उसके बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, तो उसने फिर अपने एक सरदार जी का इंट्रोडक्शन कराया कि यार ये सरदार जी जो है ना, ये बहुत बड़े टाइकन हैं जनाब ह्यूस्टन के अंदर। कई इनकी बिल्डिंग्स हैं, और एक बिल्डिंग के अंदर कई 100 अपार्टमेंट्स हैं, और ये जो सरदार जी हैं इनके हम पार्टनर्स हैं आगे से। और ये जनाब एक और जो हैं ये बड़े इंडियन जो हैं वो बिजनेसमैन बैठे हैं, इनकी यहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, और ये सीड फंडिंग भी करते हैं। और इसके बाद एक और साहब हैं, उनका जो है उनका भी अपना बिज़नेस है। तो वो सारे के सारे वो जो 6-7 लोग थे, उनमें से वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे। तो मैं भी तक खड़ा था, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। तो हम लोग गपशप लगाते रहे। मुझे उन्होंने ड्रिंक दी पीने के लिए, वो ड्रिंक नहीं जो शायद आप सोचना शुरू हो गए हो। हम गप्पे मार रहे थे। तो गप मारते हुए ना मुझे एक शख्स ने थोड़ी देर के बाद कहा कि यार उस्मान, अगर आप बुरा ना बनाओ तो एक बात कहूँ। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगा यार आप पाकिस्तानी नहीं लगते हो। मैंने कहा जी ऐसी कौन सी मेरे से गुस्ताखी हो गई कि मैं पाकिस्तानी नहीं लगता हूँ। उसने कहा यार पहली बात यह है कि आप पाकिस्तानी के पास ज़्यादा देर नहीं बैठे हो। दूसरी बात यह है कि आप सारी कम्युनिटीज़ के साथ मिल रहे हो। तीसरी बात यह है कि आपने मज़हब और पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं की अभी तक। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानियों के साथ काम करता हूँ, सो दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड कि यार जो है ना मुल्क ये बंदा ठीक कर सकता है, और अपनी यानी जो हालत है वो सारे नौकरियां कर रहे होते हैं वहाँ पे, चंद इल्ला माशाल्लाह, चंद के अलावा। तो आप ये देखो कि ये है एक हमारी सोच जो यहाँ पर स्टार्ट होती है। जब भी कोई अमूमी तौर के ऊपर इंडियन आपसे मिलेगा ना, वो आपसे पूछेगा भाई अब क्या धंधा करते हो, डायरेक्टली टू द डॉट कि, और मुझको मैं फिर बताएगा मैं ये धंधा करता हूँ भाईजान। अच्छा हम आपस के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद अगर आपको वो लगे कि आप उसके साथ आपका कोई इंटरेस्ट मैच कर रहा है, फ़ौरन आपसे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, फ़ौरन आपको कहेंगे अच्छा कल क्या कर रहे हो, हम दावत में मिलते हैं, मेरे घर आ जाओ, घर पे बुला लेंगे आपको। तो ये और इमीडिएटली क्या करेंगे, आपसे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने पासे वाले हो, कितने रिसोर्सफुल हो, आप उनके लिए क्या कर सकते हो। ऑन द अदर साइड जो मैंने पाकिस्तान के जो लोगों को देखा, मैंने वहाँ पर देखा कि अमूमी तौर के ऊपर
میرا یہ ایکسپیرینس رہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے وہ کریانے کی دکانیں ڈال رکھی ہیں، اور وہ جو ہیں اور ان کے دوست بھی سارے کے سارے غریب، انڈینز کے دوست سارے کے سارے امیر، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو میں نے میجر ڈفرنس دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کی سکل سیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہاں پر جا رہا ہے، کس اسکول میں جا رہا ہے، کس کالج میں جا رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے۔ پھر کس کے اوپر بات، دھندے کے اوپر بات کہ ہاں بھئی پیسہ کہاں سے کمانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم لوگ یار میں ایک ٹیکسی لے لی ہے، میں اوبر چلا رہا ہوں، اب میرا بچہ بھی اوبر چلائے گا، میں اوبر چلا لی، میرا بچہ اوبر چلائے گا، اور اوبر بھی جو ہے وہ بھی رینٹ کے اوپر۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھر مورگیج کے اوپر لیتے ہیں، مورگیج لے لی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ رینٹ کے اوپر رہتے ہیں۔ انڈینز کیا کرتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، بینک سے لون لے کے اس کے اوپر گھر لیتے ہیں مورگیج کے اوپر، اور وہ پاکستانیوں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ پاکستانی بولتے ہیں جناب سود حرام ہے، حالانکہ مورگیج جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر آتی نہیں ہے، سود کے اندر۔ خیر اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے علماء کرام کے فتوے دیکھ سکتے ہو۔ آگے چلیں جناب، لانگ ٹرم انویسٹمنٹس، ٹھیک ہے، وہ لانگ ٹرم چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ملٹیپل اسٹریم آف انکم میں نے دیکھا ہے کہ ایک انڈین جو ہے اس کو کرپٹو کرنسی کا بھی معلوم ہے، اس کو بلاک چین کا بھی معلوم ہے، اس کو امریکہ میں جو ٹاپ کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اس نے سٹاک میں انویسٹ کر رکھا ہے، اس نے مورگیج پہ گھر بھی لے رکھا ہے، اور وہ ساتھ میں نوکری بھی کر رہا ہے، اور اس نے کسی چھوٹی سی کریانے کی شاپ کے اندر بھی تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ ہم لوگ کریم چلا رہے ہیں، اوبر چلا رہے ہیں، تو اللہ کے کرم سے بس ٹوٹل زندگی جو ہے نا وہ کریم کے اوپر، اوبر کے اوپر، یا جو اوبر چلتی ہے وہاں پہ امریکہ میں اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہے۔ اللہ خیر صلاح، ایک اوبر کے اوپر چل رہی ہے تو دوسری بھی ہم نے اوبر ڈال لینی ہے، 2 گاڑیاں ہوگی ہمارے پاس تو ہم نے تیسری گاڑی ڈال لینی ہے۔ تو کیا ہے، خدا نہ خواستہ جس طرح اوبر نے آ کے ٹیکسی کو ڈسرپٹ کیا، تو میں نے امریکہ میں ملینر پاکستانی جو ہیں وہ سڑکوں پہ آتے دیکھے ہیں کہ ٹیکسی جو ہے $1 ملین کا جو اس کا ایک میڈالین تھا، اس کا لائسنس تھا، اس کی ویلیو تھی، وہ اوبر نے آ کے اس کو زیرو کر دیا۔ اور وہ پاکستانی کیونکہ ملٹیپل سٹریم آف انکم نہیں تھی، پراپرٹی میں انویسٹ نہیں کیا، سٹاک میں انویسٹ نہیں کیا، کرپٹو میں انویسٹ نہیں کیا، کسی دکان پہ انویسٹ نہیں کیا، تو وہ بالکل زیرو ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد اور ایک بات جو مجھے یہ اسی کنورسیشن سے، کہ جب آپ پرابلم پولیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہو، آپ ریلیجن کو ڈسکس کر رہے ہو، تو آپ ایکسٹرنل فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہو۔ جب آپ دھندے کو ڈسکس کر رہے ہو، آپ پیسے کو ڈسکس کر رہے ہو، تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ دھندا کیسے بن سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ سوسائٹی میں کیا پرابلمز ہیں جن پرابلمز کو ہم سالو کر سکتے ہیں۔ انڈینز کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے۔ آپ کو یہی ریزن نظر آئے گی کہ بہت ساری ٹاپ کمپنیز کے اندر، بہت ساری انویسٹمنٹس کے اندر آپ کو وہ چھائے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ہم لوگ ایسے جب فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہو، جب آپ یہ ڈسکس کر رہے ہو کہ جناب پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، آپ اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، یار لائک یو آر نو باڈی۔ تو انڈینز کو میں نے عمومی طور کے اوپر میں نے پرابلمز ڈھونڈ کے اس کا کوئی نہ کوئی اس میں سے دھندا نکالتے دیکھا ہے، جبکہ ہم نے جو پاکستانی ہے وہاں پر میں نے ان کو عمومی طور کے اوپر مذہب اور ریلیجن کو، سیاسی کو، پارٹیز کو جو ہے وہ معاملات کو ڈسکس کرتے دیکھا ہے جناب۔ یہ ہیں جناب معاملات ہمارا اور ان کا۔ لیکن آپ غور کرو، اس برِ صغیر پاک و ہند کے اندر معاملات کس کے کنٹرول میں رہے؟ کون اس کی داخلی خارجی سیکیورٹی کی پالیسیز بلڈ کرتا رہا؟ یہ تب تک ہم بلڈ کرتے رہے جب علامہ اقبال کے جو شاہین ہیں وہ بنے رہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں چیزیں کنٹرول میں رہیں۔ تو وہ آخر میں اس حدیث کے ساتھ کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی ہم اپنی رعیت کے بارے میں جواب دیں ہوں گے۔ ساتھ والے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ساتھ والے محلے میں کیا ہو رہا ہے، یا ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا رسپانسیبل نہیں ہوں، میں سب سے پہلے اپنے گھر کا رسپانسیبل ہوں۔ اگر میں شہر کا انتظامی امور جو ہے اس کا انچارج ہوں، پھر میں پورے شہر کا رسپانسیبل ہوں۔ لیکن ہم لوگ آج اپنے رسپانسیبل ہو نہ ہو، ہر دوسرے بندے کے رسپانسیبل بنے ہوئے ہیں کہ جناب کوئی جو ہے اس ملک کا غدار ہے تو اس کو میں سزا دوں گا،
کوئی جناب اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا، سب چور ہیں، سب ڈکیت ہیں، اور آپ کیا ہو؟ آپ جو ہے کوتوال ہو، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شاید یہ اختیار دیا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو جج کرے اور ان کے بارے میں اپنی رائے زنی کرے، جو پوری طرح سے بہتان تراشی اور غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور بہتان تراشی اور غیبت کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ ایک اور چیز جو میں نے فرق دیکھا وہ یہ ہے شودھ پنے کے اندر۔ میں نے یہ دیکھا کہ انڈینز کو پیسے جمع کر کے میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی جابز کرتے ہیں وہ، اور چھوٹی چھوٹی جابز کر کے پیسے بچا کے میں نے کورسز کرتے دیکھا۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی وہاں پر پاکستانی کسی کے پاس پیسہ آیا، انہیں وڈا ٹرک کਢਾیا، وڈا ٹرک، اور رج کے شودھ پنا کیا۔ اب یہ بھی ایک جناب دونوں دماغوں کے اندر سے ایک مزید جو ہے چیز ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے سختی سے ناپسند فرمایا کہ جو نمود و نمائش جو ہے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ تو یہ تو جی وہ چیزیں تھیں جو میں نے آبزرو کی پاکستانی اور انڈین دماغ کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شروع سے ہی ایسے تھی؟ کیا یہ ملک نہیں تھا جس کا جو ماڈل جو ہے فنانشل ماڈل جو ہے جاپان کاپی کیا کرتا تھا، جو جرمنی کو لون دیا کرتا تھا؟ تو یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے اس ملک کے اندر شروع سے دلالوں نے قبضہ کر لیا، دلالوں نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے جنگ سے پیسہ کمایا۔ ہمیں 60s کے اندر یہ اندازہ ہو گیا کہ امریکن جو ہیں وہ افغان جنگ جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں نے اس کے اندر لڈیاں ڈالنا شروع کر دیں کہ جناب ہماری تو موجیں لگ گئیں، تو ہمارے نیبر میں جنگ لگی، ہم نے اس سے کمیشن کمایا، اس سے پیسہ کمایا۔ ضیاء الحق صاحب جو ہے ساری عمر، یہ لوگ آج بھی بولتے ہیں جی کہ ان کے وقت کے اندر جو ہے روٹی مہنگی نہیں ہوئی۔ اس کی روٹی اس لیے نہیں مہنگی ہوئی کہ قوم نے اس کی آج تک اس روٹی کی قیمت ہم چکا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ سے جو ہمیں بلینز آف ڈالرز آئے اس دلالی کے عوض، اس نے اس پوری قوم کا دماغ جو ہے ہم نے بدل دیا۔ ہم نے نفرت ڈالی اپنے نیبرز کے بارے میں، ہر اس شخص کے بارے میں جو پروگریسو ہے، جو ترقی کرنا چاہتا ہے، جو تجارت کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر انڈسٹریلسٹ جو ہے ان کو گالی بنا دیا، بنیے کو گالی بنا دیا۔ جو شخص کاروبار کرنا چاہتا تھا، اپنی اولاد کو کاروبار سکھانا چاہتا تھا، ہم نے کہا یہ تو بنیا ہے، یہ تو پیسے کے اوپر سیٹ بن کے بیٹھ چکا ہے، اس کی فیکٹری کو آگ لگا دو، اس کی فیکٹری کو قومیہ لو، اس کی فیکٹری پہ قبضہ کر لو۔ تو جناب ایک طرف ہم لوگوں نے انڈسٹری تباہ کی، دوسری طرف ہم لوگوں نے وار، جو فوجی مائنڈ سیٹ تھا ہمارے اوپر رول کرتا رہا، اور ایک کے بعد ایک دنیا کے اندر واقعہ ہوتا رہا، اور ہم لوگ اس کو کیش کرتے رہے، اور جناب دنیا کے اندر پھر امریکن اور رشین کولڈ وار لگی رہی، اس سے ہم نے پیسہ کمایا۔ پھر جناب امریکہ نے عراق کے اندر جنگ لگا دی، اس سے ہم لوگوں نے اپنے پیسہ کمایا۔ اس کے بعد جناب پھر امریکہ کو افغانستان کے اندر آنا پڑ گیا اسامہ بن لادن کی وجہ سے، پھر ہم نے پیسہ کمایا اور ملک کے لوگوں کو بتایا جناب کہ بہت پروگریسو تھے مشرف صاحب، اور آج تک اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پورے ملک کے اندر ہر بندہ جو ہے وار سائیکالوجی کا شکار ہو گیا، اور اسی مائنڈ سیٹ سے سوچتا ہے کہ یار کچھ ایسا ہوئے کہ میری دیہڑی لگ جائے۔ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں، کوئی ایسی چیزوں کی ڈپلائمنٹ نہیں جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، فیکٹریاں چلیں۔ ہمیں بس کچھ ایسا کرنا ہے، کہیں پر وہ ہاؤسنگ سکیم بنا کے پلاٹ بیچ دینے ہیں، نہیں تو ہم لوگوں نے سوچنا کہ یا اللہ کہیں پر جنگ لگ جائے تو اس کے بعد ہماری روٹی وہاں سے چلنا شروع ہو جائے۔ تو خیر جناب، اس کو ہم لوگ ان تمام چیزوں کو جیسے کیا ہے، انہی کو ہم لوگ ان کو چھوڑ کے اس سائیکل کو ریورس کر سکتے ہیں۔ تو جناب امید کرتا ہوں کہ میں آپ سب ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے، توجہ دیں گے جن سے میری آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ایوری ون۔